آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ شیئر کیے جائیں تو میں ایک تو اس حوالے سے بات کریں گے، پھر اس کے بعد کچھ تھوڑی سی جو اس وقت سیاسی صورتحال ملک میں چل رہی ہے اس حوالے سے بات کریں گے، اور پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے آزاد جموں و کشمیر میں جو ایک کرائسس پیدا ہوا اس میں وہ تشکیل دی گئی، اور اس کے بعد جو ہماری طرف سے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے تشکیل دی، اور اس کے بعد ایک معاہدہ طے پایا، اور پھر اس کے بعد ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی پرائم منسٹر صاحب نے بنائی، جس کا ایک ممبر جو ہے وہ ہمارے وفاقی وزیر ہیں برائے امور کشمیر، اور ایک اس کا ممبر میں ہوں۔ تو مختصر سی بات اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے میں اپنی وزارت کے حوالے سے یہ ذکر کروں گا کہ جو منسٹری ہے پارلیمنٹری افیئرز کی، بنیادی طور پہ اس کے جو فنکشنز ہیں، اس میں سب سے پہلا جو اس کا فنکشن ہے وہ ہے افیکٹو کوآرڈینیشن بٹوین فیڈرل منسٹریز ڈویژنز اینڈ بوتھ ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ۔ تو جو ہماری تمام وزارتیں ہیں، جو ہمارے تمام فیڈرل گورنمنٹ کے ڈویژن ہیں، ان میں اور جو ہمارے دونوں ہاؤسز ہیں، دیٹ از دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان اینڈ دا سینٹ آف پاکستان، ان کے درمیان ایک افیکٹو کوآرڈینیشن اسے قائم رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی ہمارا ان دونوں ایوانوں میں پارلیمنٹری بزنس ہے اسے اوورسی کرنا، ہمارے اسمبلی کا جو آرڈر آف دا ڈے ہے اسے بنانا، اسے مینٹین کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا لیجسلیٹو بزنس اسمبلی کے اندر ہوتا ہے وہ ان تمام منسٹریز کا اور ڈویژنس کا وہ اس وزارت کی ذمہ داری ہے کہ اسے دیکھا جائے اور اسے لے کے آگے جایا جائے، کوآرڈینیشن جو ہے اس کو قائم کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور بزنس ہے، اور وہ یہ ہے اس منسٹری کا، منسٹری آف پارلیمنٹری افیئرز کا، کہ پرائم منسٹرز پبلک افیئر ونگ اور اس کے ساتھ جو ہے گریوینس ونگ، یہ بڑا ہی ایک مینڈیٹری رول ہے اور بڑا ہی ایک امپورٹنٹ رول ہے جو وزارت پارلیمانی امور جو ہے اس وقت سر انجام دے رہی ہے۔ اور میں اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے جو دونوں ہمارے فنکشنز ہیں، سب سے پہلے بات کروں گا جو پرائم منسٹرز گریوینس ونگ ہے۔ بنیادی طور پہ جو آپ جانتے ہوں گے کہ پرائم منسٹر صاحب کی ایک پورے پاکستان سے جو شکایات عوام کو ہوتی ہیں مختلف اداروں سے، اسے جو جن اداروں سے شکایات ہیں ان تک پہنچانے کے لیے ایک پرائم منسٹر پورٹل سسٹم بھی موجود ہے، جو پرائم منسٹر صاحب اپنی سیکریٹریٹ میں اس کا ڈیش بورڈ ہے اور خود بھی اسے مانیٹر کرتے ہیں۔ اور اب مجھے بڑا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑا ایک اپرچونٹی ہے کہ آج ہم پرائم منسٹر جو گریوینس ونگ ہے اس کے حوالے سے آج پوری قوم کو یہ آگاہ کریں کہ یہ ونگ جو ہے یہ پاکستان بھر سے شکایات کو وصول کرتا ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں ان کے افسران تک، ہمارے جو افسران ہیں جو اس وقت یہاں پہ بھی میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، وہ باقاعدہ ایسے فالو اپ کرتے ہیں ٹل دا ٹائم کہ وہ جو کسی کی گریوینس ہے، کسی کی شکایت ہے، وہ حل نہیں ہو جاتی۔ اب میں ان دونوں میں فرق آپ کو واضح کر دیتا ہوں۔ جو پرائم منسٹر پورٹل پروگرام ہے اس میں جو بھی شکایت کسی بھی شہری کی طرف سے دی جاتی ہے وہ بذریعہ اسمارٹ فون ہوتی ہے۔ آپ ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور اسمارٹ فون کے ذریعے وہ درخواست جو ہے وہ اس پورٹل ونگ پہ اپلوڈ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کی بڑی ایک وگرس جو ہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں جو ہمارے لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں اور وہ اس کو فالو اپ کرتے ہیں، اور ٹل دا اینڈ وہ اس کو اپنی منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارا جو سسٹم ہے وہ اس سے مختلف ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام پبلک کے لیے پرائم منسٹر جو شکایات سیل ہے، جسے میں گریونس ونگ جو کہہ رہا ہوں، اس تک شکایت پہنچانا زیادہ آسان ہے۔ اور وہ زیادہ آسان اس لیے ہے کہ آپ پرائم منسٹر پورٹل پروگرام میں تحریری درخواست نہیں بھیج سکتے، جبکہ جو وزارت پارلیمانی امور کے ماتحت پرائم منسٹر شکایات سیل ہے اس میں آپ تحریری درخواست بھی بھیج سکتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کا نام لکھ کے، اور پرائم منسٹر شکایت سیل اسلام آباد، اس پتے پہ آپ بھیجیں گے تو یہ درخواست براہ راست ہماری وزارت کے گریوینس ونگ میں آئے گی، شکایت سیل میں آئے گی، اور پھر آپ اپنا ٹیلی فون نمبر دیں گے، اس پہ رابطہ ہوگا ہمارے افسران کی طرف سے جو ہمارے چاروں صوبے ہیں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں ہمارے ڈیڈیکیٹڈ جو ہیں وہ جوائنٹ سیکریٹریز، ڈپٹی سیکریٹریز، سیکشن آفیسرز وہ بیٹھے ہیں، اور اس شکایت کو منطقی انجام تک وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور رفتہ رفتہ ہم آپ کو اس کی پروگرس سے بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فرق ہے کہ پرائم منسٹر پورٹل پروگرام میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ اسمارٹ فون کے ذریعے اپنی جو درخواست اسے اپلوڈ کر سکتے ہیں، کال کر کے آپ پرائم منسٹر پورٹل پروگرام پہ اپنی شکایت درج نہیں کر سکتے۔
جبکہ جو ہمارا ونگ ہے وزیر اعظم شکایت ونگ، اس میں آپ ایک یونیورسل نمبر دیا گیا ہے جسے ہم نے کروڑوں کی تعداد میں میسیجز بھیجے ہیں پاکستان بھر میں، اور وہ لوگوں تک ہم نے SMS کی شکل میں پہنچایا ہے۔ وہ نمبر ہے 111555554۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس ٹیلی فون نمبر کے ذریعے آپ اپنی کوئی بھی شکایت جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر شکایت سیل میں بھیج سکتے ہیں، اور اس کا تدارک ہوگا انشاءاللہ، اور وہ نمبر ہے 111555554 111555554۔ تو یہ جو چونکہ ہم نے ایک بڑا ایک عوام دوست میکانزم بنایا ہے پرائم منسٹرز گریوینس ونگ کا، اور ہمارے لوگ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، وہ اس کال کو اٹینڈ کرتے ہیں اور اس کو حل بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اتنی اہم ذمہ داری ہے ہماری وزارت کی کہ اس میں صرف ایک سال کے اندر جو 2025 ہے، اس میں کوئی 20 سے 30 ہزار کے قریب جو درخواستیں ہیں تحریری شکل میں وہ موصول ہوئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہمیں کالز موصول ہوئی ہیں، اور مجھے خوشی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ہمارے افسران نے باقاعدہ ذمہ داری کے ساتھ ان تمام محکموں کو، جس میں جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے کہ زیادہ شکایت ان سے ہوتی ہیں، FIR درج نہیں ہو رہی، FIR درج ہو گئی ہے کارروائی نہیں ہو رہی، بلز مختلف محکموں کے ان میں جو بے قاعدگی ہوتی ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اس کے حوالے سے شکایات آتی ہیں، اس کے علاوہ فائنینشیل اسسٹنس کی شکایات آتی ہیں۔ تو ان سب کو الحمدللہ ہم نے ایڈریس کیا، اور ہمارے پاس جو اس وقت ریکارڈ ڈسپوزل ریٹ ہے ان جو شکایات کا حل کرنے کا وہ 93% ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور میں اس سلسلے میں پرائم منسٹر آف پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کی ہدایت پہ یہ ونگ قائم ہوا ہے، اور جس میں براہ راست ایک کنیکشن ہے پبلک میں اور پرائم منسٹر میں، اور جس میں جو درمیانہ جو آپ یہ کہیں کہ رول ہے، جو ذریعہ ہے، وہ وزارت پارلیمانی امور ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کا ہمیشہ اس سلسلے میں ہدایت بھی رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں ہمیں پرابلم آتی ہے وہاں پرائم منسٹر جو سیکریٹریٹ ہے وہ ہمیں پراپر ہیلپ بھی کرتے ہیں تاکہ شکایات کا ازالہ کیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا جو میں نے آپ کو رول بتایا ہے کہ افیکٹو کوآرڈینیشن بٹوین فیڈرل منسٹریز ڈویژنز اینڈ بوتھ ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے سینکڑوں ایسے کالنگ اٹینشنز تھے، موشنز تھیں، جوابات ہزاروں کی تعداد میں، جو اگر ہمارے کوئی بھی منسٹری جو ہے وہ ان کے متعلقہ جو وزیر ہیں وہ اویلیبل نہ ہوں تو وہ پارلیمانی منسٹری کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ پارلیمان جو 2025 کا گزرا اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بہترین انداز سے لیجسلیشن بھی ہوئی، بہترین انداز سے جتنے بھی ہمارے قومی ایشوز رہے ہیں، مسائل رہے ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ جہاں جہاں کوئی سوال جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے اٹھایا گیا، اور مجھے اب بھی میں توقع کرتا ہوں کہ اپوزیشن پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا کردار ادا کرے۔ ان کا جو اکثریتی کردار رہا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اچھل کود اور چھلانگیں مارنا رہا ہے، لیکن جہاں جہاں ان کی طرف سے کوئی بات کہی گئی، پوچھی گئی گورنمنٹ سے، تو اللہ کا فضل سے ہمارے تمام متعلقہ جو گزرا ہے انہوں نے جواب دیا، اور اگر کوئی وزیر موجود نہیں تھے تو وزارت پارلیمانی امور کی نمائندگی چونکہ میں کر رہا ہوں تو بحیثیت وفاقی وزیر میں نے ان کو جواب دیا، اپنے متعلقہ محکموں سے لے کے دیا، ان کے مکمل تسلی کرائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں ان میں جو ہماری وزارت کا کردار تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان دونوں حوالوں سے 2025 کا سال جو ہے یہ ایک بہترین سال رہا ہے، اور اس میں جو ہماری وزارت کی ذمہ داریاں تھیں بطریق احسن ہم نے ادا کی ہیں، اور اس کے ساتھ ہم چونکہ ایک اتحادی گورنمنٹ ہیں تو لہٰذا ہماری جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ایک بہترین کوآرڈینیشن، ان کی جو اتحادی حکومت کے ساتھ جو ان کی توقعات ہوتی ہیں، ڈیمانڈز ہوتی ہیں، انہیں متعلقہ محکموں تک پہنچانا، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ پہنچانا، براہ راست وزیر اعظم صاحب تک پہنچانا، یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہماری جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں اس سال میں انہوں نے پورے عزم کے ساتھ گورنمنٹ کا ساتھ دیا ہے۔ میں ان کا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، اپنی گورنمنٹ کی طرف سے شکریہ ادا بھی کرتا ہوں کہ ایک ایسا مقصد جو کہ اس وقت کی ضرورت ہے، اور وہ ہے پاکستان کی تعمیر، پاکستان کو مشکل حالات سے نکالنا، یہ وہ چیلنج ہے جس سے اس وقت ہم لڑ رہے ہیں۔ اور ہماری تمام اتحادی جماعتوں نے جس طرح انکنڈیشنل ہماری سپورٹ کی ہے، بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی،
اس کا نام اسپیسیفکلی میں اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، ایک انکنڈیشنل سپورٹ جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کو اور پرائم منسٹر کو رہی ہے. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ پی ایم ایل کیو ہے، آئی پی پی ہے، اور ایم کیو ایم جو دوسری بڑی ہماری اتحادی جماعت ہے، نیشنل پارٹی ہے، باپ پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون، زیڈ. یہ ساری وہ جماعتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم اکٹھے ہو کے اس ملک کی جو خدمت ہے اس کا جو سفر ہے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جاری و ساری رکھیں گے. تھوڑی سی بات میں جو اس وقت ملک میں موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے بات کروں گا، کیونکہ کل بھی مذاکرات کے حوالے سے میں نے دیکھا مختلف ٹی وی چینلز پہ جو ایک نیشنل ڈائلاگ کمیٹی جو ہے انہوں نے کل باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری کیا. ہم ڈائلاگ کے بالکل حق میں ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان جو کہ ہماری ٹیم کیپٹن ہیں، انہوں نے کوئی تقریباً 5 سے زائد مرتبہ کھل کے ڈائلاگ کی سپورٹ کی بات کی ہے اور مذاکرات کرنے کی بات کی ہے. اور ہم بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے اور ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی معاملے کا حل جو ہے وہ مذاکرات کے بغیر ممکن نہیں ہے. مذاکرات سیاست کا دوسرا نام ہے. لیکن میں جو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ہے، میں ان کی اس کوششوں کو آپ یہ کہیں کہ اپریشیٹ کرتے ہوئے میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے یہ مینڈیٹ حاصل کریں کہ آپ ان کی طرف سے نمائندگی کریں گے ڈائلاگ کی، اور جب آپ کو یہ مینڈیٹ حاصل ہوگا تو انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ بالکل تیار ہے، ہم آپ سے بات کریں گے اور ہر موضوع پہ بات کریں گے. ان کی طرف سے ہمیں دعوت نامہ موصول ہوا تھا، لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا کہ جس وقت آپ کو جو اس وقت قیادت موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ بھی اپنا مینڈیٹ دے، کیونکہ جرگہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب دونوں جماعتیں جرگہ کرنے والا جو فرد ہے اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کریں. اور آپ کریڈیبل لوگ ہیں، ہم آپ کی جو خدمات ہیں ان کے معترف ہیں، لیکن ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا اور ان کی لیڈرشپ کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا. اور باقی پاکستان تحریک انصاف سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنا جو جسے ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پاور آف اٹارنی وہ آپ نے دی ہوئی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو، اور وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے، جو پاکستان میں سیاسی سفر کو آگے بڑھانے کے لیے بڑا ایک اچھا میں سمجھتا ہوں کہ سوچ ہے. لیکن آپ کی باقی لیڈرشپ اور عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں حلیمہ بی بی، میں نے جو ان کے آخری بیانات سنے ہیں انہوں نے مذاکرات کی مخالفت کی ہے، بلکہ انہوں نے مذاکرات کرنے والے کسی بھی شخص کو اپنی پارٹی سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی تعلق اس کا پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہوگا جو مذاکرات کی بات کرے گا. تو یہ دونوں انتہائی متضاد سٹینڈ ہیں. تو آپ اپنی صفوں کے اندر یکسوئی پیدا کریں، یہ جو کنفیوژن ہے اسے دور کریں. ہم مذاکرات کے نہ صرف حامی ہیں بلکہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی کیپٹنسی میں ہماری ٹیم بیٹھے گی گورنمنٹ کی طرف سے سینئر وزراء پہ مشتمل، اور انشاءاللہ تعالی ہر وہ چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ حل ہونی چاہیے وہ مذاکرات سے حل ہوگی. کوئی بھی ایسا آپ یہ کہیں کہ سچویشن پاکستان میں نہیں ہے جو ڈائلاگ کے ذریعے اور مذاکرات کے ذریعے حل نہ ہو سکے. اور اس کا ایک آسان فورم میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹو سٹارٹ ود وہ اسپیکر صاحب ہیں جو قومی اسمبلی کے سردار ریاض صادق صاحب، اس سے پہلے بھی انہوں نے بڑا اچھا کردار اس حوالے سے ادا کیا ہے، جو کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، تو آپ ان کے ذریعے بھی ڈائلاگ پروسیس کو انیشیٹ کر سکتے ہیں. اور تیسری اور آخری بات جو میں مختصراً عرض کروں گا، جوائنٹ ایکشن کمیٹی آزاد جموں و کشمیر، ان کے ساتھ جو 3 اکتوبر 2025 کو ہمارا ایک 38 نکات پر مشتمل معاہدہ ہوتا ہے آزاد کشمیر کے مسائل کے حل کے حوالے سے. یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ اس معاہدے کی ظاہر ہے ہم چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے گئے ہوئے تھے، ایک اعلیٰ سطحی وفد کیا ہوا تھا، تو پرائم منسٹر صاحب کی اس میں اپروول اور ان کی منشا شامل تھی. اور اس کے بعد جب وہ معاہدہ ہوا تو اس کے بعد بھی پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں بلا کے یہ بات کہی اور تاکید کی کہ ان کے جو تمام نکات ہیں ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام نکات جو ہیں وہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نہیں بلکہ پیپل آف آزاد کشمیر کے لیے تھے، ان کی بہتری کے لیے تھے. ہم آج بھی کمیٹڈ ہیں. یہ جس طرح آپ جانتے ہوں گے کہ ہر دور میں پاکستان جو ہے
وہ کشمیر کاز کے لیے کھڑا ہوا ہے, آزاد کشمیر میں بہتری کے لیے کھڑا ہوا ہے. مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, پاکستان نے ہر فورم کے اوپر وہ آواز اٹھائی ہے, اور جتنی وہاں پہ اٹراسٹیز اور مظالم انڈین فوج کی طرف سے اور انڈین گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پہ ہو رہی ہیں وہ پوری دنیا جانتی ہے. پھر جس طرح 2019 میں جو مقبوضہ کشمیر کا ایک خصوصی سٹیٹس تھا اسے ختم کر کے مودی نے اسے انڈیا میں ضم کرنے کی جو ایک غیر آئینی کوشش کی ہے, اس کے لیے بھی پوری دنیا میں آواز ہم نے بلند کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں. کشمیر کاز کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, اور آزاد کشمیر کے جو عوام ہے, چونکہ ہماری اپنی جو قیادت ہے وہ جناب نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, چونکہ ان کا بھی جو تعلق ہے وہ بھی خطہ کشمیر سے ہے, تو کشمیر ویسے بھی ان کے بھی اور ہر پاکستانی کے دل کے بہت قریب ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک فیملی میں اگر والدین کے 3 یا 4 بچے ہوں تو ایک بچہ انہیں بہت پیارا ہوتا ہے, یہ قدرتی بات ہے. تو پاکستانی گورنمنٹ کو اس وقت اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے لیے ہمارے باقی بھی صوبے ہیں, لیکن کشمیر ہمارا سب سے پیارا بچہ ہے جسے ہم سب دل سے محبت کرتے ہیں. لہٰذا ان کے مسائل کا حل یہ ہماری ترجیح ہے. اب مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کیوں ان مذاکرات کا بائیکاٹ کیا. میں ان مذاکرات کی بات کر رہا ہوں کہ اس معاہدے کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے 2 رکنی امپلیمنٹیشن کمیٹی بنائی ہے جس میں ہوں اور جناب امیر مقام خان صاحب ہیں. تو ابھی 2 دن پہلے ہم ان کا انتظار کرتے رہے اسلام آباد میں, چونکہ 2 اس سلسلے میں میٹنگز ہو چکی تھیں, یہ تیسری میٹنگ ہونی تھی اور اس میں وہ نہیں آئے. تو میری ان سے گزارش ہے کہ ادھر بھی مذاکرات کے ذریعے ہی اگر آپ کو کسی طرح کا کوئی گلا شکوہ ہے تو وہ مذاکرات کے ٹیبل پہ ہی حل ہوگا. اور 90% سے زائد, چونکہ میں اس سے پہلے میڈیا پہ بتا چکا ہوں, جو مطالبات جو نکات اس 28 رکنی معاہدے میں طے کیے گئے تھے وہ 90% سے زائد حل ہو چکے ہیں, ان کے ڈائریکٹیو جاری ہو چکے ہیں, وہ میڈیا میں ہم سارے آپ کو پریزنٹ بھی کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ اس مسئلے میں بھی ہم پازیٹیو ہیں کہ یہ بھی بات چیت کے ذریعے اور مذاکرات کے ذریعے ہی آگے حل ہوگا. اور میں 2025 کے حوالے سے ایک آخری بات کروں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ وہ سال ہے جس میں پاکستان نے عظیم الشان کامیابیاں دیکھی ہیں, اور اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے جہاں بہت زیادہ ہمارے چیلنجز ہیں, مشکلات ہیں, اکنامک ایشوز ہیں, ایجوکیشن ہیلتھ میں چیلنجز ہیں, ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ روزگار چاہیے, پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی ہے, تو یہ روزانہ جو مناظر ہیں ٹی وی پہ بھی آپ دیکھتے ہیں, ان چیلنجز کا ذکر ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی فضل سے مارکہ حق کی شکل میں, آپریشن بنیان المرصوص کی شکل میں جو عزت اللہ تعالیٰ نے 10 مئی کو پاکستان کو عطا کی, پوری دنیا نے اسے دیکھا کہ اپنے سے عددی اعتبار سے ایک بڑے دشمن انڈیا کو جس طرح ہم نے مارکہ حق میں دھول چٹائی, اس کے رافیل طیارے ہم نے گرائے, پوری دنیا کے لیے ہم نے یہ ایک ٹیسٹ کیس بنا دیا کہ پاکستان کے پاس یہ صلاحیت, یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئی. اور ہمارے شاہین, ہمارے بری فوج کے جوان, ہمارے نیوی کے تمام جوان افسران, جس طرح انہوں نے دنیا کو پاکستان کی بہادری کا, پاکستان کی قوم کی بہادری کا لوہا منوایا. اور خاص طور پہ جو ہماری آرمڈ فورسز ہیں ان کا پروفیشنلزم, ان کی جرت اور ان کے اندر جو شہادت کا جذبہ ہے جو پوری قوم نے دیکھا, یہ ایک وہ لازوال داستان ہے جو انشاءاللہ تا قیامت پاکستان کا وجود اور نام رہے گا, اور تا قیامت انشاءاللہ یہ سکسس سٹوری پاکستان کی عزت کی شکل میں موجود رہے گی. اس کے لیے امپلیمنٹ ہوتی ہیں, اس کے پیچھے ان کا ایک بہت زیادہ کلیدی کردار ہے, بہت پازیٹیو رول ہے, اور ہمیشہ چیف منسٹر کے جو ویژن کے ساتھ, ان کے ایجنڈا کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح یہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو اینڈ ٹو اینڈ اس کی نگرانی بھی کرتے ہیں. تو میں اور بہت ہی پازیٹیو مائنڈ کے بڑے پروگریسو شخص ہیں, میں ان کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ یہ صبح سے یہاں موجود تھے, اور ان کی موجودگی اس بات کی کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ کس طرح ہم سب مل کر چیف منسٹر کے اس ویژن کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ونس اگین ایوری ون. دیر آر few consulates sitting here from Turkish embassy as well. I would also like to thank you for participating in the expo this year, and we've been to Turkey and we
were there about a year and a half ago, and the Chief Minister was with me as well. We also attended one similar expo with Her Excellency President Erdogan's wife, Emine Erdogan, and there also the Chief Minister also discussed that we should also hold such similar events in Pakistan. So here we are. So thank you very much for coming and thank you very much for participating. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी. जो 2026 का है, जो इस वक्त इसमें हम दाखिल हो चुके हैं, पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह नई खुशखबरियाँ आएंगी. पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान वो मंजिल हासिल करेगा जिसके लिए पाकिस्तान कायम हुआ था. बहुत शुक्रिया. इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर फजल चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात कोई भी मसला ऐसा नहीं जो मुज़ाकरात से हल ना हो सके. हम हमेशा डायलॉग के हक में हैं. हमेशा मुज़ाकरात की बात की है. मुज़ाकरात सियासत का दूसरा रुख है. नेशनल डायलॉग कमेटी को पीटीआई से नुमाइंदगी हासिल करना होगी. उन्होंने मजीद कहा कि अगर आप पीटीआई की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे तो हम बात करेंगे.